در در سے مانگنے سے بہتر ہے کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ تسبیح اپنے سینے سے لگا لیں۔ آج میں آپ کو وہ تسبیح بتانے لگا ہوں، اتنی پاورفل تسبیح ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے، کوئی بندہ اس کے فیض سے محروم نہیں رہے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہ تسبیح کرتا ہوں، اللہ میری ضروریات کو ایسے پوری کرتا ہے جیسے کبھی مجھے ضرورت تھی ہی نہیں، مجھے سینکڑوں چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں لاکھوں نوازتا ہے۔ یعنی کہ یہ تسبیح ATM کارڈ کا کام کرتی ہے۔ اس تسبیح کو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ریگولر کر لے، اپنی زندگی میں جوڑ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھ لے، اپنی ہر نماز کے ساتھ اس کو منسلک کر لے، آپ اس تسبیح کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال کرنے والی تسبیح ہے، رزق کو آپ کی طرف خود بخود کھینچنے والی تسبیح ہے، یہ دولت والی تسبیح ہے۔ آپ کی تقدیر بدل دے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی قسمت بدل دے گی۔ آئیں آج قسمت بدل لیں۔ شوال کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ لاکھوں نہیں اربوں کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اس تسبیح کی بدولت اللہ نے ارب پتی بنا دینا ہے آپ کو۔ آپ اس صرف بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لیجئے، اللہ نے آپ کو ارب پتی بنا دینا ہے۔ میری کامیابی کا راز ہی یہی تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نسخہ نبوی ہے، نبوی وظیفہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے بھی اس کو کیا ہے کامل یقین کے ساتھ کیا ہے، توکل کے ساتھ کیا ہے، قوت ارادی کے ساتھ کیا ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کر اپنا یقین مضبوط کر کیا ہے، دولت ایمان کے ساتھ قوت ایمانی کے ساتھ کیا ہے، جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، جس نے بھی اس تسبیح کو کیا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ایسے بدلے ہیں جیسے وہ کبھی غریب تھا ہی نہیں۔ قسمت بدل دی ہے، نصیب کے بند دروازے کے تالے توڑ کر آپ کو رزق ملے گا، اور آپ پھر مجھے خود کمنٹ سیکشن میں یہ چیز بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ غربت میں، تنگ دستی میں، بیماری میں، پریشانی میں جو لوگ مبتلا ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے سے بڑے معاملات آپ کے ہیں، جو ایسے ہیں جن کی دشواری کا آپ کو سامنا ہے، ان کے حل کے لیے، غربت کے حل کے لیے، تنگ دستی کے حل کے لیے، پریشانی کے حل کے لیے دولت والی ایک بہترین، بس آپ کو ایک تسبیح بتاؤں گا جس سے کروڑوں نہیں آپ اربوں پتی بن جائیں گے۔ اس تسبیح کی بدولت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ارب پتی بنا دیا۔ میری کامیابی کا راز ہی یہی تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، یہ نبوی نسخہ ہے، وظیفہ نبوی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے بھی اس کو کیا، یقین کامل کے ساتھ کیا، پختہ یقین کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر جائز ضروریات کو پورا کیا، اس کے حالات بدل گئے۔ آپ غربت کا شکار ہیں، آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ کسی بیماری میں لا علاج پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کا حل نہیں ہو رہا، کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی حاجات ہے، آپ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین کامل کے ساتھ، جمعرات کا دن ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے، دوسری جمعرات کی رات آ چکی ہے، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ رہا ہے۔ ان 2 دنوں میں بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لیں۔ بڑا بہترین وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جہاں پہ بھی فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، یوٹیوب، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج شوال کے پورے مہینے کی اور شوال کی دوسری 9 چندی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ببرکت دن کی خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ آمین ضرور بولیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، اور پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، ان میں سے کس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے اس دعا میں آمین بولتے جانا ہے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پروردگار، اس مہینے میں ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، اے اللہ پاک
پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، اے پاک پروردگار تو میرا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی۔ ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے ان آنسوؤں کی، قبول کر لے ہماری دعائیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو۔ یا اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے۔ اے اللہ پاک تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزخیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کی رات اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بچوں سے دور نہیں رہ پاتے، تو اس رات ہم اس قبر کی رات میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پاک پروردگار ہمیں کل اس قبر میں تنہا نہ سونے دینا۔ اے پاک پروردگار تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ٹوٹ جائیں یہ سانسوں کی مالا۔ اے اللہ پاک ٹوٹ جائیں ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سے جانے انجانے میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پاک میری طرف دیکھ۔ اے اللہ پاک تجھے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ یا اللہ رحم کر۔ اے اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پاک، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے یا اللہ پاک، تو بہت مہربان ہے، تو رحیم ہے یا اللہ پاک، ہمیں تکلیف نہ دیں یا اللہ پاک، ہم اس قابل نہیں ہیں یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک ہم جہنم میں کیسے جلیں گے یا اللہ پاک، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے یا اللہ پاک۔ ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ پاک اس جہنم کی آگ میں ہم اس دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے یا اللہ پاک۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس رمضان المبارک کے صدقے
اس جمعرات کی رات ببرکت رات کے صدقے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو فرماتا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ ہو جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے نازک نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ پاک ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، شیطان کے وسوسوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچا لے مولا۔ اے اللہ پاک ہم سخت ترین عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک روز محشر ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ اے پاک پروردگار روز محشر ہم کون سا چہرہ لے کر تیرے سامنے پیش ہوں گے؟ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ابھی ہماری سانسوں کو چھین لے، ہم قبر میں کس منہ سے حساب دیں گے؟ اے اللہ پاک تو سن رہا ہے نا؟ یا اللہ پاک ہماری فریاد پوری کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ بچا لے ہمیں، اس جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ہم سے کبھی وہ گناہ نہ کروائی جس سے تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے پاک پروردگار ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں گنبد خضرا کے گنبد کی جالیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں۔ یا اللہ وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یا اللہ پاک ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پر آ کے آب زمزم پئیں۔ یا اللہ پاک ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھومیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک وہاں پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما جہاں ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو مولا ہے۔ یا اللہ پاک ان گناہوں کے باوجود ہماری نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ پاک تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود، اتنی تیری نافرمانیوں کے باوجود تو نے ابھی تک ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ اے اللہ پاک جب تو چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ پاک جن بھی گناہوں کو ہم کر چکے ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پاک وہ لفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب رزق عطا کر۔ یا اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کی فقیر ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر محبتوں کی نظر فرما۔ اے اللہ پاک تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس ایک کن کے۔ اے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم کر دے کن کا۔ اے اللہ پاک مولا تو سن رہا ہے نا دعا، آج کن کا حکم کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ پاک اے میرے مولا ہمارے پیارے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی زندگی بچی ہے اسے آسان فرما، تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو خوشحالی والی بنا، ہماری زندگی کی مایوسیوں، برے وقت، آزمائشوں کو ختم کر دے۔ جادو جنات بندش جس کسی نے بھی جو بھی کی ہے یا اللہ پاک اسے ہدایت عطا کر۔ اے اللہ پاک غموں کو دور کر دے اور سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک میں بے شمار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمارے روزے، تراویحیں، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن پاک، تمام نیک اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا جس طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو تیر نکالتے ہوئے انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم وہ تکلیف جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرتے۔ اے اللہ پاک یہ گندے ہاتھ گناہ گر ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو ملک کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے تاکہ ہر میری بہن، ہر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا کو سن سکے۔ اے پاک پروردگار میرے اس چینل کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ مبارک وسلم۔ اب دوستو عمل کا طریقہ کیا ہے، اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، بڑی دھیان اور سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک چیز ایک ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک ہی بار دیکھ لیں لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پہلے وظیفے کا طریقہ سمجھ لیں، اپنے پاس کاپی پینسل پر نوٹ کر لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا تاکہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، جب آپ نے اس عمل کو کرنے لگنا ہے، سب سے پہلے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت، جس بھی پریشانی کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر جس نماز کے بعد جس وقت بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اس وقت میں آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ اس کو تہجد کے وقت میں یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وظیفے کی کرامات زیادہ بڑھ جائیں گی، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو تہجد کے ٹائم کریں، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو زیادہ افضل ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دوستو اس عمل کو کرنا کیسے، سب سے پہلے آپ نے مقصد کی نیت کر لی، باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ گئے، 3 بار آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب آپ نے سورۃ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، 41 ٹائم سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طرح آپ نے سورۃ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا، سنجیدگی اور توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، جلدی میں وظیفہ نہیں کرنا۔ اور جس بھی حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس حاجات کو مد نظر رکھ کے ذہن میں رکھ کے آپ نے اس سورۃ کوثر کا وظیفہ کر لینا ہے۔ جب آپ 41 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 21 بار اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ ہے الحمد شریف کا اپنے وظیفہ کرنا ہے۔
آپ نے الحمد شریف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے الحمد شریف کو 21 بار پڑھ لینا ہے، 21 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ دونوں وظیفے مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے وہی 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے لیے التجا شروع کر دینی ہے۔ جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا تھا اس مقصد کی دعا کرنی شروع کر دینی ہے۔ دعا آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیم آدھا پڑھنا ہے، پورا نہیں پڑھنا، آدھا پڑھنا ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک آپ کا آدھا درود پاک مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنی دعا کا آغاز شروع کر لینا ہے۔ جس مقصد جس حاجت جس بھی پریشانی کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس مقصد اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جب آپ کی وہ دعا مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے باقی کا درود ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ دعا مکمل ہو جائے آپ نے اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 7 بار ہو اللہ الرحیم ہو اللہ الرحیم ہو اللہ الرحیم، اس کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ پڑھنا ہے نہ ایک بھی کم۔ 7 بار جب آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے گا۔ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اس بہت بہترین وظیفہ ہے، ہر صورت کر لیجئے گا۔ جس گھر میں رزق کی تنگی ہے، جو پریشان حال ہے، کسی بھی مالی مشکلات میں کا شکار ہیں، آپ نے بتائی گئی ترتیب بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے درود پاک کی خصوصی دعا چل رہی ہے۔ جو میرے بھائی جو میری بہنیں جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ ان کو اس دعا میں شامل کر لیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔